والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ عصر حاضر کے تناظر میں اسوہ حسنہ سیرت نبوی اور عصر حاضر اس موضوع پہ بات چل رہی ہے، اور ان باتوں کا ذکر شروع کیا تھا کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ محنت کے ساتھ معاشرے سے ختم کی تھی، اور جن کے بارے میں حضور نے خود یہ فرمایا تھا حجۃ الوداع کے خطبے میں، کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، کہ جاہلیت کی ساری قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ تو ہم نے بات شروع کی تھی کہ تھوڑی تھوڑی گنتے ہیں ایک ایک کر کے، کچھ حصہ درس پہ سود کے حوالے سے بات کی تھی، آج بات کریں گے اوریانی کے حوالے سے۔ اوریانی، ننگا ہونا، اس کا تھوڑا پس منظر ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں میاں بیوی کا ذکر، دونوں میاں بیوی تھے وہاں، اس کو انت وزوجک الجنہ، نکاح پہلے ہو گیا تھا، اس کو انت وزوجک الجنہ، میاں بیوی دونوں جنت پہ رہو۔ تو وہاں ایک درخت کے قریب میں جانے کا حکم ذرا تقربا هذه الشجرہ، جب اس درخت کے قریب گئے فلما ذاق الشجرۃ، پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ بدت لہما سواتہما، یہ شیطانی کاموں کا آغاز یہاں سے ہوا۔ شیطان فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے اپنے کام کا آغاز کہاں سے کیا؟ ننگا کرنے سے۔ فبدت لہ فلما ذاق الشجرہ، پہلا کیا؟ فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ما وري عن سواتہما فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سواتہما۔ یا تین باتیں ذہن میں رکھیں۔ اللہ کہتے ہیں لباس، میں نے لباس پہنایا تھا، شیطان نے اتروایا۔ میں نے لباس پہنایا تھا، اتروایا کس نے؟ شیطان۔ تیسری بات، انسانی فطرت کیا ہے؟ جو ہی لباس اترا تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، بے ساختہ لگ پڑے درخت کے پتے توڑ کر شرمگاہیں چھپانے میں۔ یہ نیچر ہے۔ انسانی فطرت ننگا ہونا نہیں ہے، فطرت کیا ہے؟ لباس۔ جو ہی ننگے ہوئے، تفقہ کا معنی یہ نہیں کیا، لگ پڑے، بے ساختہ لگ پڑے، یخصفان علیہما من ورق الجنہ، پتے توڑ توڑ کے اپنے یہ شرمگاہ کو چھپانا، ستر، یہ انسان کی نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے۔ قرآن پاک نے یہ ساری تینوں حوالے قرآن پاک کے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں خبردار کیا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سواتہما۔ اللہ پاک کہتے ہیں اے بنی آدم، شیطان کے پاس تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالنے کا ذریعہ بھی اوریانی تھی، اور تمہیں جنت سے روکنے کا ذریعہ بھی اوریانی ہے۔ لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سواتہما۔ شیطان اب بھی اس کے ہاتھ میں یہی ہتھیار ہے کہ تمہیں ننگا کر کے، بے لباس کر کے تمہیں جنت میں جانے سے روکے۔ تو شیطان کے حرب یہ اوریانی، قرآن پاک کہتا ہے کہ شیطان کے گمراہی کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا، اسی سے اس نے آغاز کیا تھا۔ بڑے دو بزرگوں پر بھی یہی آزمایا تھا، اور تم پر بھی یہی آزمائے گا۔ اللہ پاک خبردار کر رہے ہیں کہ شیطان کے حملے سے خبردار رہنا، اپنا لباس ستر صحیح رکھنا، یہ تو اس کا پس منظر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں تو اس وقت پوزیشن کیا تھی؟ ایک بات تو یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف بھی ننگے ہوتا تھا،
مرد بھی ننگے، عورتیں بھی ننگی، ننگے طواف کرتے تھے۔ اور کیا کہتے تھے؟ فطرت یہ، نیچر یہ، اللہ کے ہاں سے ننگے آئے تھے، اللہ کے گھر میں ننگے جاتے، یہ دلیل تھی۔ اللہ کے ہاں سے ننگے، یہ نیچر، آج یہی نیچری لفظ ہے نا، نیچرل کلب دنیا میں ہے، نیچرل کلبوں میں ننگے جاتے ہیں۔ کیا دلیل دے کر؟ اللہ کے ہاں سے کوئی تھری پیس سوٹ میں نہیں آیا تھا، کوئی آیا تھا؟ نہ دھوتی کرتے میں کوئی بچہ بھی دھوتی کرتے نہیں پیدا آیا، نہ تھری پیس سوٹ میں تھا، ننگا ہی آیا تھا۔ کہتے ننگے آئے تھے، اللہ کے گھر ننگے جائیں گے۔ نیچر کے نام سے گھر کا طواف کرتے تھے، عورتیں بھی ننگا طواف کرتی تھیں، مرد بھی ننگے طواف کرتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد اور حج کے انتظامات سنبھالنے کے بعد سب سے پہلی پابندی کیا لگائی تھی؟ اپنے جانے سے پہلے 8 کو مکہ فتح ہوا ہے، 9 کو حضور حج پہ لے گئے، اصلاحات کی ہیں، حج کو صاف کیا ہے، 10 کو گئے۔ میں اس کی حکمت عرض کیا کرتا ہوں، حضور فتح مکہ اگلے سال حج پہ نہیں گئے، اعلانات یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ ختم، یہ ختم، یہ ختم، یہ چھانٹی کی ہے، اصلاحات کی ہیں۔ اگر اس حج میں حضور شریک ہو جاتے تو بہت سی باتیں حضور کے نام سے منسوخ ہو جاتی یا نہیں ہو جاتی؟ اللہ نے آپ نہیں جائیں گے، حج کی چھانٹی ہوگی، اس پہ یہ اعلان کرو اگر اس سال کوئی ننگا نہیں آئے گا، بھی لباس مقرر کر دیا، مردوں کی تو وردی مقرر کر دی، احرام، اور پورے لباس پہ آئے گی۔ تو یہ عریانی اس حد تک تھی کہ اللہ کے گھر کا طواف بھی مرد اور عورتیں کیا کرتے تھے؟ ننگے کرتے۔ حضور نے پابندی لگا دی۔ لیکن ایک بات بحث کرتا ہوں، وہ جاہلیت کی عریانی تھی، آج سویلائزیشن کی عریانی ہے، فرق ہے۔ اس عریانی میں آج کی عریانی میں ایک فرق ہے، بڑا جوہری فرق ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ عورتیں ننگے طواف کرتی تھی، تلبیہ پڑھتی تھی اور ساتھ ساتھ یہ شعر پڑھا کرتی تھی، الیوم یبدو کلہ او بعضہ فالذی یبدو فلا احلہ۔ میرا جسم آج سارا ننگا ہو یا کچھ ننگا ہو، اللہ کے لیے ننگی ہوئی ہوں، کسی اور کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ تلبیہ کے ساتھ عورتیں، ننگی عورتیں طواف کرتے پڑھا کرتی تھی، الیوم یبدو کلہ او بعضہ فالذی یبدو فلا احلہ۔ میرا جسم سارا ننگا ہو یا آدھا ننگا ہو، اللہ کے سامنے ہے، تمہارے سامنے نہیں ہے۔ جتنا بھی حصہ ننگا ہے نا میرے جسم کا، کسی کو مجھ حلال نہیں کرتی کسی کے لیے کہ وہ دیکھے۔ وہ جاہلیت یہ تھی۔ آج کی جاہلیت یہ ہے، نہ دیکھے تو ناراض ہوتے ہیں۔ آج کی عریانی نمائش کے لیے نہیں، دعوت نظارہ ہے یا نہیں ہے؟ خود اپنا ذاتی واقعہ عرض کرتا ہوں، ذاتی واقعہ۔ پہلی دفعہ جب نیو یارک گیا میں، تو وہ انڈر گراؤنڈ ریلیں چلتی ہیں، میرے ہمدلف ہوتے ہیں وہاں، اللہ پاک سلامت رکھے، ابھی ہیں۔ تو انڈر گراؤنڈ ٹرین پہ جا رہا تھا میں بیٹھے ہوئے، میرے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ ایک بالکل ننگی لڑکی، نوجوان لڑکی، صرف گجرانوالے کے پہلوانوں والی چڈی پہنی ہوئی تھی، اس نے میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ اب میں نے کہا یار میں اٹھ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ بہت سے خواطر دل میں تھے کہ میں نے کہا یار بچو، یہاں سے بچو۔ میں اٹھ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ اب وہ کافی دیر بڑ کرتی رہی۔ میں نے بھائیوں نے کیا کری؟ کہتی ہے تینوں گالاں کر دی، ایک بڑا جلد پیڑو آ گیا کہ تو آج کی جاہلیت یہ ہے، آج کا سویلائزیشن یہ ہے۔ میں تو اپنے بچاؤ کے لیے گیا تھا نا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو میں اٹھ کے بس اتنا ہی کیا، میں نے دیکھا، میں نے کہا یار
میں وہاں کھڑا ہو گیا. وہ بڑ بڑ کرتی رہی. میں نے بھائی سے پوچھا، وہ کہتی تجھے کہہ رہی ہے کہ پتہ کہاں سے گوار ہو جڑ پیڑو اٹھ کے آ گیا پتلی، مجھ سے نفرت کر کے چلا گیا. یہ میں نے جاہلیت کا فرق سمجھ میں آیا. اس جاہلیت میں اور آج کی جاہلیت میں یہ فرق ہے. اس لیے میں آج کے سوالات لوگوں سے کہا کرتا ہوں، وہ جاہلیت تمہاری جاہلیت سے اچھی تھی. وہ جاہلیت تمہاری جاہلیت سے اچھی تھی. یہ حضور نے پابندی لگا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے طواف پر کیا کر دی؟ پورے لباس پہ آؤ بھائی. بلکہ عورت کے لیے احرام بھی نہیں کہا، مرد کے لیے کیا کہا؟ احرام. عورت کے لیے کیا؟ پورے لباس پہ آؤ، پورے لباس پہ آؤ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہے ستر، ایک ہے حجاب، دو باتیں الگ الگ ہیں. ستر کا دائرہ اور ہے، حجاب کا دائرہ اور ہے. بدت لہما سواتہما، یہ کیا ہے؟ ستر. لیریہما سواتہما، یہ کیا ہے؟ ستر. یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ کیا ہے؟ حجاب. قرآن پاک نے دو پابندیاں لگائی ہیں، دو اصطلاحات استعمال کی ہیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. خمر، خمار. خمار کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم دوپٹہ کہتے ہیں. یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کسے کہتے ہیں؟ چادر کو کہتے ہیں. ایک حکم یہ دیا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر دوپٹہ ڈال کے رکھے. دوپٹہ گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے، دوپٹہ سر پہ لینے کے لیے اور چھاتی چھپانے کے لیے. قرآن پاک نے دوپٹے کا مصرف کیا بیان کیا ہے؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، دوپٹے کے ساتھ اپنی چھاتی کو چھپائیں. اور دوسری یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں. اپنے آپ کو اپنے اوپر چادر ڈالیں، سر ڈھانپے، اپنے آپ کو ڈھانپے. دوپٹے کے ساتھ سینہ ڈھانپے، سر ڈھانپے، اور جلباب کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھانپے. وَلْيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ، یہاں عَلَى جُيُوبِهِنَّ نہیں کہا، عَلَى رُؤُوسِهِنَّ بھی نہیں کہا. یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ، اپنے اوپر چادر ڈالیں. یہ دو پابندیاں لگا دی. اور اس کے مضرات اور نقصانات کو اللہ پاک نے ختم کرنے کے لیے یہ حضور اللہ تبدیلیاں کی ہیں. بے عریانی ختم کی ہے، بے حجابی ختم کی ہے، لباس کی پابندی لگائی ہے کہ عورت کے لیے لباس کی حد یہ ہوگی، مرد کے لیے لباس کی حد یہ ہوگی. ستر کی حدود مقرر کی ہیں. اور عریانی جو اس چاہیے تبرج اور عریانی، دو چیزوں پہ پابندی لگائی ہے. عورت سر ننگا نہیں کرے گی، گریبان ننگا نہیں کرے گی، اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گی. اور یہ فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ قرآن پاک کا جملہ ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وہ زیب و زینت، وہ زیبائش، وہ بیوٹی پارلر، وہ میک اپ جو جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتی تھی، وہ کر کے باہر نہیں آئیں. گھر میں جو مرضی کریں، پابندی لگی. عورت ایسی فقہاء کی شرح بیان، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جو عورت بھڑکیلا لباس پہن کے اور خوشبو، دیکھیں خوشبو میں فرق کیا ہے. عورت کے لیے خوشبو ہے رنگ والی، پاؤڈر شوڈر. مرد کے لیے خوشبو ہے ہوا والی. مرد کو سرخی پاؤڈر سے منع کیا ہے، تم ہوا والی خوشبو لگاؤ گے. عورت کو اس سے منع کیا، ہوا والی یہ لگاؤ گے، پاؤڈر شوڈر سرخی ورخی لگا لیا کرو. خوشبو میں فرق کیا ہے. اس کے لیے خوشبو کا دائرہ لباس کا دائرہ اور ہے، اس کے لیے اور ہے. اس کے لیے خوشبو کا دائرہ اور ہے، اس کے لیے کیا ہے اور ہے. حدیث کی مفہوم یہ ہے کہ جو عورت بن سنور کے ایسا لباس پہن کے کہ خام خواہ لوگوں کی انگلیاں اٹھے وہ جا رہی ہے. ہمیں ہی الزانیہ، ہی الزانیہ، ہی الزانیہ.
ضرورت جانے کی اجازت ہے لیکن باوقار طریقے سے۔ تو میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ختم کیا تھا، جن کی حدود، اس میں عریانی بھی تھی، عریانی کے مختلف دائرے تھے، عریانی کی مختلف شکلیں تھیں، حضور نے ان کو پابندی لگا کر عورت کو باوقار حیثیت دی، عورت کو لباس، یہ ستر، اور عورت کو زینت کی بھی، زینت سے منع نہیں کیا، زینت سے منع نہیں کیا، یہ بھی غلط بات ہے۔ حضرت عائشہ کا ایک دفعہ حضور نے مجھے کہا، عائشہ جوان عورت ہو، ننگی گردن اچھی نہیں لگتی، ہار شار پہنو۔ زینت سے منع نہیں کیا، زینت کے اظہار سے منع کیا، جس سے معاشرے میں خلفشات پیدا ہو۔ ولا یبدین زینتہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، حدود مقرر کی ہیں۔ زینت کرو، اس کے اظہار نہیں کرو، اظہار بھی کرو، نمائش نہیں کرو۔ میں ایک بات اور کروں، زینت بھی کرو، اظہار بھی کرو، نمائش نہیں کرو۔ تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، یہ بات بتانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی جن باتوں کو معاشرے سے ختم کیا تھا، ان میں ایک کیا تھی؟ عریانی تھی۔ آج کیا صورتحال ہے، یہ جاہلیت اولیٰ آج پھر ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ابھی باتیں گنیں گے تھوڑی سی بار اور بھی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نستغفرک ربنا من کل ذنب نستغفرک ربنا من کل ذنب نستغفرک ربنا من کل ذنب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ